أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا خير خلق الله يا محمد المصطفى أحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما أبدا دائما. أما بعد قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم صدق على رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما ابدا قائما. محبت اور عقیدت مندی کے عالم میں اور ایک مرتبہ درود پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. جھوم جھوم کر محبت اور عقیدت کے ساتھ اور ایک بار ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما ابدا قائما. حجاج کرام کے بہت سارے قابل کعبہ معظمہ پہنچ چکے ہیں. بہت سارے مدینہ منورہ کی زیارت میں مشغول ہیں. جانے کتنے کعبہ معظمہ کا طواف کر رہے ہیں, کتنے صفا اور مروہ کی پہاڑی میں دوڑ لگا رہے ہیں, کتنے سر کے حلق کرنے میں مشغول ہیں, کتنے حجر اسود کو چومنے میں مشغول ہیں, کتنے تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگ رہے ہیں. تو جو بھی حج کے ارکان ہیں وہ اللہ کے محبوبوں کی ادا ہے. چاہے کوئی بھی حج کا عمل ہو, صرف اللہ کے محبوبوں کی ادا ہے. تو جب اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کو تکمیل کیا, پھر دعا مانگے. ہر روز دعا مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ یہ ہماری ادا کو قبول فرما جو ہم نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی ہے. بے شک تو سننے والا اور جاننے والا بھی ہے. اور پھر کعبہ معظمہ کی تکمیل ہونے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سارے انسانوں کو آواز دو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میری آواز پہنچ سکتی ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا آواز دینا تمہارا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے آواز بھی دی اور پھر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی مانگی. ربنا وجعلنا مسلمین ومن ذریۃ امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ تعالی ہمیں ایمان والے بنا, تیری بارگاہ میں سر جھکانے والے بنا, اور میری اولاد کو بھی, اور ہمیں حج کے ارکان بتا دے کہ حج کس طرح سے ادا کیا جائے. وتوب علینا, اور ہم پر توبہ کو انڈھیل دے. بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا تواب ہے اور رحم فرمانے والا رحیم بھی ہے. کعبہ معظمہ کا طواف کا تک پہلے رمل کیا جاتا ہے. رمل کہتے ہیں اکڑ کر چلنے کو. کعبہ معظمہ کا طواف کرتے وقت سینہ تان کر چلنے کو رمل کہا جاتا ہے. اور یہ رمل ادا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی. تو آج جو بھی
کعبہ معظمہ کا طواف کرتے وقت رمل کر رہا ہے تو یاد رکھے یہ خدا کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام کی ادا ہے۔ جب پہلی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور خبر جب مکہ معظمہ کے کافروں اور مشرکوں کو ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کا طواف کرنے، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ابھی مکہ معظمہ فتح نہیں ہوا، جب خبر ملی کہ عمرہ کرنے تشریف لے آ رہے ہیں، مکہ معظمہ کی کفار اور مشرکین آپس میں بات کرنے لگے، انہیں یثرب کی ہوا نے مار ڈالا ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا، اور یثرب کہتے ہیں بلاؤں کی جگہ کو، اور مدینہ منورہ میں باہر سے جو بھی شخص جاتا تھا اسے بخار آتی تھی، اور ایسی سخت بخار آتی تھی کہ 3 دن میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا تھا۔ اس لیے مدینہ منورہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، یعنی بلاؤں کی جگہ، بخار کی جگہ۔ ایسی سخت بخار آتی تھی کہ جس کا علاج ہوتا نہیں تھا، اور جانے والا جب بخار میں مبتلا ہوتا تو مر جاتا تھا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، صحابہ میں بڑی تشویش، پریشانی کا عالم تھا کہ کہیں ہم بخار کا شکار نہ ہو جائیں اور ہلاک نہ ہو جائیں۔ اور سب سے پہلے بخار سیدنا صدیق اکبر کو آئی، اور صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر بخار میں مبتلا ہیں، اور ظاہر ہے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جو بھی مدینہ منورہ میں آتا ہے اور اسے جب بخار آتی ہے تو 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ ارے جھوٹ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، یہ حقیقت تھی کہ جو بھی مدینہ منورہ میں جاتا تھا بخار آتی تھی اور ختم ہو جاتا تھا، اور صحابہ پریشان حال تھے کہ کہیں وہ بخار سے 2-4 نہ ہو جائیں، اور جانے کے بعد میں خود صدیق اکبر بخار سے 2-4 ہیں۔ اب صحابہ پریشان حال ہیں کہ صدیق اکبر دنیا میں نہیں رہیں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمہ پہ پہنچے، یا رسول اللہ صدیق اکبر کو سخت بخار آئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک عطا فرمایا، اور صدیق اکبر کی بخار زائل ہو گئی۔ اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی بند کر دی، اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر دی، اور کہا آج میں اس مدینہ منورہ کی بخار اور بلا کو، کرب کو، درد کو، جو بھی یہاں پریشانیاں ہیں اٹھا کر میں حجفہ میں پھینک دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے مدینے کی ساری بلاؤں کو اٹھا کر پھینک دیا، کسی اور جگہ منتقل فرمایا، بس ہاتھ مٹھی بند کر دی۔ ارے آپ کی مٹھی میں کتنا کیا ہے، مٹھی میں کتنا سمائے گا، لیکن رسول فرما رہے ہیں مدینے کی بخار، مدینے کی بلائیں، مدینے کا درد، مدینے کا غم، مصیبتیں، پریشانیاں ساری اٹھا کر حجفہ میں پھینک دیتا ہوں۔ یہ مٹھی ہے سرکار کی، یہ ہاتھ ہے مبارک سرکار کا، جس میں ساری دنیا سما جاتی ہے، جنت سما جاتی ہے، آسمان سما جاتا ہے، ہر شے اس میں سما جاتی ہے، وہ سرکار کا مبارک ہاتھ ہے۔ کہا اٹھا کر پھینک دیا، آج سے اسے یثرب مت کرنا، آج اسے یہ یثرب نہیں ہے، اس کا نام مدینہ منورہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ تابہ ہے، ایک پاک سرزمین ہے۔ مکہ معظمہ کو ابراہیم نے حرم بنا دیا ہے، اور مدینہ منورہ کو میں نے حرم بنا دیا ہے۔ مکہ معظمہ کو ابراہیم نے حرم بنا دیا، اور خواہ یہ مدینہ منورہ کو حرم میں نے بنا دیا ہے۔ وہ بھی حرم ہے، یہ بھی حرم ہے، وہ بھی حرم، یہ بھی حرم ہے۔ جو وہاں مرے گا وہ بھی جنتی ہے، اور جو مدینہ منورہ میں مرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سرکار کی دشمنی نہ ہو،
شرط یہ ہے کہ سرکار کی دشمنی نہ ہو. سرکار کی دشمنی رکھنے والا کعبے میں مر جائے تو جہنمی ہے. سرکار کی دشمنی رکھنے والا صفا اور مروہ کی دوڑ لگا رہا ہے، مر گیا جہنمی ہے. کعبے کا طواف کر رہا ہے، دشمنی ہے سرکار کی تو جہنمی ہے. کنکریاں مار رہا ہے، جہنمی ہے. مزدلفہ میں قیام کر رہا ہے، جہنمی ہے. حجر اسود چوم رہا ہے، لیکن نبی کی دشمنی تو یاد رکھنا وہ جہنمی ہے. ہرگز جنتی ہو ہی نہیں سکتا. ادھر سرکار عمرے کی نیت باندھ رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ جانے کے ارادہ کے ہیں. ادھر خبر مکہ معظمہ کے کافروں مشرکوں کو لگی، سرکار عمرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو مکہ معظمہ میں چہ گویا ہونے لگی. یہ کیا کعبہ معظمہ کا طواف کریں گے؟ یثرب کی ہوا نے انہیں مار ڈالا ہے. یثرب کی ہوا نے انہیں مار ڈالا ہے. یہ کیا کعبہ معظمہ کا سینہ تان کر طواف کریں گے؟ ادھر مکہ معظمہ میں 6 موقعیں ہو رہی ہیں. سرکار کی آمد کی خبر سن کر ادھر مکے میں بات چیت ہو رہی ہے، کانا پوشی ہو رہی ہے. یہ کیا کعبہ معظمہ کا طواف کریں گے؟ اور ادھر مکے کی خبر سرکار کے کانوں پر پڑ رہی ہے اور صحابہ کو سرکار جمع فرما رہے ہیں. کہا ہمارے شان میں مکہ معظمہ میں 6 موقع رہیں کہ یہ طواف کریں گے. یاد رکھو اے صحابہ اکرام، جب مکہ معظمہ جانا، کعبہ معظمہ کا طواف کرنا تو سینہ تان کی اکڑ کے چلنا، گردن جھکا کے نہیں چلیں گے، گردن جھکا کے نہیں چلیں گے. قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلاؤ. لیکن خدا کا رسول فرما رہا ہے اکڑ کر چلو. قرآن فرما رہا ہے نا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو. اگر تم اکڑ کر چلو گے تو پہاڑوں تو اتنے بلند نہیں ہو جاؤ گے. اگر تم اکڑ کر چلو گے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے. نیچی نگاہ کی ہوئے نرمی کے ساتھ چلنا. لیکن جب کعبہ معظمہ کے طواف کی پہلی طواف کی بات آ رہی ہے، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں سینہ تان کے چلنا، اکڑ کے چلنا. یہ مکے کے مشرکین دیکھیں گے کہ کس طرح تم طواف کر رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یثرب کی ہوا نے انہیں مار ڈالا. انہیں بتا دینا انسان غذا سے نہیں ہے، پانی سے نہیں ہے، ایمان سے انسان ہے. ہمارے اندر ایمان کی قوت ہے. ہم نے دنیا کا پانی نہیں پیا، ہمارے نبی ہم نے اپنی نظروں سے پلایا ہے. ہم دنیا کی شراب نہیں پیتے، ہم تو شراب توحید پی بھی ہیں، ہم تو شرابن طہورا پی ہیں. وہ نشہ ہم میں ہے، وہ نشہ ایسا نشہ کوئی ترشی سے اتار نہیں سکتا. اس لیے رمل ہے کعبہ معظمہ کا طواف میں، رمل ہے کہ سینہ تان کر چلنا. آج کون کافر دیکھ رہا ہے؟ آج تو کسی کافر اور مشرک کو مکہ معظمہ میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. آج کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن جب قانون مصطفیٰ اللہ کے محبوبوں نے اکڑ کر چلا، اے حاجیو تم کعبہ معظمہ کا طواف کرو گے تو سینہ تان کر کرو گے. محبوبوں کی ادا ہے، خدا کے محبوبوں کی ادا ہے، کرنا پڑے گا. آج تمہیں کون شیطان بھٹکا رہا ہے؟ کون سا شیطان بھٹکا رہا ہے؟ یہ پہلا شیطان، یہ چھوٹا شیطان، جو بیچ کا شیطان، جو بڑا شیطان. یہ کیسا کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کے؟ جو ننھا شیطان، جو بیچ کا، جو بڑا سمجھ میں آتا ہے. یہ کیسے بیچ کا ننھا اور بیچ کا اور بڑا؟ ننھا شیطان کیسا، بیچ کا کیسا، بڑا کیسا؟ سرکار بتا رہے ہیں یہ چھوٹا ہے، یہ بیچ کا، یہ بڑا ہے. جو شیطان ادھر بہت بڑا ہے، علم غیب مصطفیٰ ہے. ابلیس لعین تو بھٹکانے ابراہیم علیہ السلام کو آیا تھا. ارے بڑھاپے کا سہارا، اکلوتا بیٹا، اسے قربان کرنے کہاں جا رہے ہو؟ ابلیس نے کسے بھٹکایا تھا؟ ابراہیم کو بھٹکایا تھا، اللہ کے خلیل کو بھٹکایا تھا. کس کس مقام پر بھٹکایا تھا رسول دیکھ رہا ہے. کس کس مقام پر ابلیس آیا، اور ابراہیم علیہ السلام جاتے وقت کون سے مقام پہ کھڑا ہو کر ابلیس بھٹکا رہا تھا، بہکا رہا تھا. اور کہا یہ اکلوتا بیٹا ہے، کس کس مقام پر سرکار کی نگاہ اس مقام پر ہے. کہا یہ چھوٹا، یہ بیچ کا، یہ بڑا. اسی مقام کی سرکار نشاندہی کریں کہ یہاں پتھر مارنا،
اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان ان مقامات پر بھٹکایا تو وہاں پتھر مارنا. آج کسے بھٹکا رہا ہے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پتھر مارنا کس کی سنت؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. معلوم ہے خدا کے محبوبوں کی سنت ہے. میدان عرفات میں قیام کرنا فرض ہے. میدان عرفات میں قیام کرنا فرض ہے. چاہے تو جا کر وہاں نماز پڑھ لے یا نہ پڑھ لے، نماز پڑھ یا نہ پڑھ، ذکر کر یا نہ کر، دعا کر یا نہ کر، جا کر میدان عرفات میں کھڑا ہو گیا، نماز ظہر کے بعد میں حق ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. نماز پڑھ یا نہ پڑھ، تسبیح پڑھ یا نہ پڑھ، عرفات کے میدان میں نماز ظہر کے بعد کھڑا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. کس لیے کھڑا ہو رہا ہے اسی میدان پہ؟ عرفات کے میدان پر ہی کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جہاں انڈیا اسکول کے پاس میدان ہے جا کر کھڑا ہو جا؟ بڑے بڑے میدان ہیں، کرکٹ کے بڑے بڑے میدان ہیں، کتنے بڑے بڑے میدان ہیں. فٹ بال کے میدان بنے ہوئے ہیں، کبڈی کے میدان بنے ہوئے ہیں، کرکٹ کے ہیں، فٹ بال کے ہیں، ہاکی کے ہیں، والی بال کے ہیں، کتنے بڑے بڑے میدان ہیں. کشتی کے میدان جا کر کھڑے ہو جا، مغفرت فرمائے گا؟ نہیں، تجھے میدان عرفات میں ہی کھڑا ہونا پڑے گا. تجھے میدان ذی الحج کی 9 تاریخ کو تو میدان عرفات میں ہی کھڑے گا. ارے ذی الحج کی میدان 9 تاریخ کو، ارے کعبہ معظمہ کے آخر ہی آتا ہے، وہاں کھڑے ہو جا. اللہ کا گھر ہے نا، کعبہ معظمہ اللہ کا گھر ہے، وہاں کھڑے ہو. ارے عبادت قبول ہوگی؟ نہیں، عرفات کے میدان میں کھڑا ہو جا. وہاں نہیں کھڑا ہوگا، کہاں کھڑا ہوگا؟ میدان عرفات میں کھڑا ہوگا. عجیب عجیب حالات ہوتے ہیں. 9:30 بجے ہماری بس یہ مینا سے عرفات چلی تو جا کر پہنچی 4 بجے. 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ نکلی، 9:30 بجے پہنچی 4 بجے. آہستہ نہیں چلی تھی، فاسٹ چلی تھی. ڈرائیور پوچھتا تھا آگے پولیس کو انڈیا، وہ کہتا تھا آگے جا. یہ آگے گاڑی مارتا تھا، پھر آگے جاتا انڈیا، یہ پھر آگے گاڑی مارتا تھا، پھر جا کر پوچھتا تھا انڈیا، پھر آگے گاڑی مارتا تھا. پورا میدان عرفات کا چکر مارتے پھارتے پھر مقام مینا میں آیا. یہ حاجی سارے پریشان تھے، ارے یہ کہاں لے جا رہا ہے؟ سارے حاجی جتنے بھی بس میں تھے پریشان تھے. ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری بس میدان عرفات میں ہے. کھڑے کہاں ہو؟ میدان عرفات میں تمہاری بس، دعا مانگ لو، حق ادا ہو جا رہا ہے. صرف 15 منٹ کا فاصلہ یہ 4-5 گھنٹے گھما رہا ہے. یہ بھی شیطان ہے، گھما رہا تھا، یہ بھی بڑا شیطان ہے. پھر مینا سے 15 منٹ میں پہنچا ٹینٹ پر، جہاں سے 5 گھنٹے گھما رہا تھا. یہی میدان عرفات میں ہے، لیکن جانا ہی وہاں پڑے گا. کہاں؟ میدان عرفات میں جانا پڑے گا. اس وقت کعبہ معظمہ میں کھڑے ہو نہیں قبول ہوگی. صفا اور مروہ میں وہاں کھڑے ہوگا نہیں. مقام مینا میں کھڑا ہوگا نہیں. کسی بھی میدان میں کھڑا ہوگا نہیں. کسی عبادت میں کھڑا ہوگا نہیں. کسی عیدگاہ کے میدان میں کھڑا ہو جا نہیں، عرفات میں ہی کھڑے ہوگا. اور وہ بھی ذی الحج کی 9 تاریخ کو. 8 تاریخ کو کھڑا ہو سکتا تھا، 7 تاریخ کو کھڑا ہو سکتا تھا، 12 تاریخ کو کھڑا ہو سکتا تھا، محرم میں کھڑا ہو سکتا تھا. سفر میں کیا نہیں دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بند ہیں. نہیں، تجھے کھڑا ہونا ہوگا، ذی الحج کی 9 تاریخ کو کھڑا ہونا ہوگا میدان عرفات میں. کیوں؟ اس لیے یاد رکھ، یہ میدان عرفات وہ میدان ہے جہاں تیرا باپ آدم علیہ السلام اور جہاں تیری ماں حوا علیہ السلام کی پہلی ملاقات ذی الحج کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ہوئی. پہلی ملاقات تمہارے باپ دادا کی، تمہارے سب سے بڑی ماں حوا کی، تمہارے سب سے بڑے باپ آدم کی پہلی ملاقات اس دنیا میں، پہلی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی، نماز ظہر کے بعد ہوئی. اس لیے تجھے وہاں پر قیام کرنا پڑے گا. اس لیے ذی الحج کی 9 تاریخ عید مناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑا عید. کیا نام ہے اس کا؟ اسے شریعت کے قانون میں اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اسے یوم عرفہ کہتے ہیں. اور ہمارے عوام کی زبان میں سے بڑا عید کہتے ہیں. بڑے ہیں نہیں آدم اور حوا،
سب سے بڑی ماں، پہلی ماں، پہلا باپ. تو باپ اور ماں کا ملنا یہ عید ہے کہ نہیں؟ پہلی ملاقات ہمارے پہلے باپ اور ماں کی میدان ہے، عرفات میں ہوئی، اس لیے ذی الحج کی 9 تاریخ کو ہم بڑا عید مناتے ہیں. یاد رکھیے، اگر کون بھی بولے تو بول دینا آج عید کیوں ہے. ایک تو بڑوں کی ملاقات ذی الحج کی 9 تاریخ ہوئی، دوسرا قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ الیوم اکملت علیکم واتممت علیکم دینی نعمت علیکم الاسلام دینا. ہم نے آج اسلام کو تمہارے لیے قبول فرمایا. ورضیت لکم الاسلام دینا، راضی ہو گیا، تم پر قامت میں کمال کو پہنچا، تمہارے دین کو پسند فرمایا. یہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ بھی ذی الحج کی 9 تاریخ کو نازل ہوئی. یہودی کہنے لگے عمر فاروق اعظم سے، اگر یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم بڑی عید مناتے، اگر یہ آیت تورات میں ہوتی تو ہم بڑی عید مناتے. عمر فاروق اعظم نے کہا آج ذی الحج کی 9 تاریخ ہے، آج جمعہ کا دن ہے اور ہمارے لیے عید کا دن ہے، ہمارے لیے عید کا دن ہے، اس لیے ہم عید منا رہے ہیں. کب؟ تو قیام فرض ہے حج کا، لیکن کہاں ہوگا؟ آدم اور حوا کی جہاں ملاقات ہوئی. تو معلوم ہے عرفات میں قیام کرنا اللہ کا فرض ہے، لیکن آدم اور حوا کے ملاقات کی یاد ہے. حج کا ہر رکن خدا کے محبوبوں کی یاد ہے. ملے وہاں، اور پہلی شب کہاں گزری؟ مزدلفہ کی پہاڑی پر. آدم اور حوا کی اس دنیا میں پہلی رات مزدلفہ کی پہاڑی پہ گزری. کہاں گزری؟ پھر حاجیوں سے کہا جا رہا ہے یہاں پر دن کٹے گا، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد یہاں آپ نہیں رہیں گے. یہاں سے کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ کی پہاڑی کی طرف جا رہیں گے. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. کوئی صدیق اکبر، کوئی عمر، کوئی عثمان غنی، کوئی علی مرتضیٰ، کوئی عبد الرحمن، کوئی بلال یہ نہیں کہا یا رسول اللہ. قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر فرض ہے. مغرب کی نماز کے وقت ہو گیا، آپ نماز کیوں نہیں ادا کرتے؟ کسی نے پوچھا. سورج غروب ہو گیا، مغرب کے نماز کے وقت ہو گیا. قرآن فرما رہا ہے نماز وقت پر فرض ہے، وقت ہو گیا، لیکن سرکار مغرب نہیں ادا کر رہے ہیں، مغرب کی نماز نہیں ادا کر رہے ہیں. کسی صحابی کی کیا مجال اپنے رسول سے پوچھے کہ تو نے مغرب کی نماز کیوں نہیں ادا کی؟ کس کی کیا مجال؟ یہی حق ہے مریدی کا، یہی حق تو مریدی کا ہے. یہ آج کے ہمارے مرید کیسے امامہ ذرا بھینگا ہوا تو پوچھنے والے ہیں. پیر کا امامہ بھینگا ہو گیا تو پوچھیں گے حضرت یوں کیسا امامہ بالے؟ اور یہ صحابہ ہیں خدا کا فرض نہیں ادا کر رہے ہیں، خدا کا فرض، لیکن کسی میں مجال نہیں. اے خدا کے رسول نماز کی تاکید تم ہی دیتے ہو کہ وقت پر ادا کرو، اور خود ہی نماز نہیں ادا کر رہے ہو، کس میں کیا مجال؟ سرکار جا رہے ہیں وہاں سے، سرکار عرفات سے گزر رہے ہیں، وقت نماز چلا گیا، مغرب کا وقت چلا گیا. مزدلفہ کی پہاڑی پر جا کر وہاں کہا بلال سے، بلال اذان دو، وقت نماز جا چکا ہے. اور سرکار قضا نہیں پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں. مغرب کی نماز با جماعت ادا ہو رہی ہے. صحابہ نے نہیں پوچھا وقت ہو گیا قضا ہے کہ ادا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، قضا میرے کہنے سے ہوتی ہے، ادا بھی میرے کہنے سے ہوتی ہے. میرے خلاف اگر کرو گے تو نہ قضا ہوگی نہ ادا ہوگی. نماز مغرب بھی نماز عشاء بھی ایک ہی ساتھ جماعت کے ساتھ ادا ہوئی. کہا سورج غروب ہونے کے بعد یہاں نہیں کھڑے گا، مزدلفہ کی پہاڑی پر جائے گا. اس لیے کہ تیرے باپ دادا کی پہلی رات جس سے تو پیدا ہوا، تیرا باپ پیدا ہوا، تیرا دادا، تیرا پردادا، تیری پردادی، تیری نانی، تیرا خاندان، تیرے بھائی، تیرے رشتہ دار، دوست احباب، یہ مولوی، یہ عالم، یہ مفتی، یہ سارے پیدا ہوئے اسی پہلی رات کا صدقہ ہے.
اتنے سارے نبی پیدا ہوئے، غوث پیدا ہوئے، کس کا صدقہ؟ اس رات کا صدقہ ہے۔ اس لیے حاجیو آؤ گے، تمہاری یہ رات کہاں جائے گی؟ مزدلفہ کی پہاڑی پہ ہوگی، کہیں اور نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ تمہارے باپ دادا کی، تمہارے باپ اور ماں کی ملاقات پہلی رات کہاں گزری؟ مزدلفہ پر گزری۔ رات یہاں کر کاٹو گے اور تم پر میرا پیار آ جائے گا۔ معلوم ہے کس کی ادا؟ حج کا ہر رکن ادا ہے۔ کعبہ معظمہ کا رمل صحابہ کی ادا، خدا کے رسول کے تھا، سفر مروہ کی دوڑ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ادا، یہ پتھر مارنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا، عرفات میں قیام کرنا آدم اور حوا کی ملاقات کی ادا، مزدلفہ پہ قیام کرنا آدم اور حوا کی ملاقات کی ادا۔ حج کا ہر رکن سارے نبیوں کی ادا ہے، ان کی یاد ہے۔ پھر کہ تو یاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے، یہ سب میلاد ہی ہے۔ کعبہ معظمہ کا طواف میلاد، عرفات میں قیام میلاد، مینا میں مقام میلاد، ایک کنکریاں مارنا میلاد، مزدلفہ کی پہاڑی پر میلاد، سفر مروہ کی دوڑ میلاد۔ ارے ان کی یاد کر رہے تو پھر مصطفیٰ کی یاد، ہر رکن پر انہیں یاد کرنا ہوگا۔